عامر صاحب یہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں، بڑے جس طریقے سے پریس کانفرنس ہوئی ہے، ان کی باڈی لینگویج دیکھیں، اسے تو لگ رہا ہے زیلنسکی صاحب بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی لگتا ہے کہ معاہدے کے قریب ہیں، لیکن سوالات اور جوابات ہوئے تو وہ تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے، وہی جو کہا جا رہا ہے کہ ڈون باس کا علاقہ جو چاہتا ہے رشیا کہ میرے پاس رہے، یا یہ کہ ڈی ملٹرائز اکنامک زون بنایا جائے، اس پہ اختلافات کچھ تھوڑے بہت ہیں۔ آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور زیلنسکی صاحب نے فون پہ سب لوگوں سے، یورپین لیڈر سے بھی بات کی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی یہ جنگ بندی ہوتی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے، اور کیا کنسیڈ کر جائے گا یوکرین جو علاقہ انہوں نے لڑ کے حاصل کیا ہے، جیسے قبضہ کیا ہے انہوں نے رشیا نے؟ دیکھیے، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کی یہ جو ایفرٹس ہیں اب ان کا کوئی نتیجہ خیز ہونا نظر آئیں گی۔ جس طرح ولادیمیر زیلنسکی نے کل ملاقات کی اور بڑی طویل نشست ہوئی صدر ٹرمپ کے ساتھ، اس کے اندر 3-4 اہم باتیں ہوں گی۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اب زیلنسکی یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان کو امریکہ کی اس انداز میں سپورٹ نہیں ملے گی جو بائیڈن کے دور میں ملتی تھی۔ اسی طرح یورپ جو ہے وہ کسی بھی طرح اب اس جنگ میں رشیا کے خلاف کودنا نہیں چاہتا یوکرائن کی جنگ کی وجہ سے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خود زیلنسکی کو بھی اب پارلیمنٹ میں اپنا جو یوکرائن کا پارلیمنٹ ہے اس کے اندر اعتماد حاصل کرنے کے لیے صدر ٹرمپ کی حمایت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے زیلنسکی نے خود دعوت دی ہے صدر ٹرمپ کو یوکرائن کے پارلیمنٹ سے خطاب کی، جو انہوں نے قبول بھی کر لی۔ لیکن ساتھ ہی بنیادی بات جو ہے وہ جس طرح بات ہو رہی ہے ڈون باس کی، اس علاقے کی ہو رہی ہے جو رشیا نے قبضہ کر لیا۔ رشیا کہتا ہے کہ وہاں پر رشین سپیکنگ میجورٹی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ رشیا کا پہلے ابھی تک موقف یہ تھا کہ اس کو مکمل طور پر روس میں شامل کر لیا جائے گا، روس کا ایک حصہ بنا لیا جائے گا۔ اب جو تجویز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈون باس کو بفر زون کے طور پر ڈیولپ کر دیا جائے، یعنی ایک ڈی ملٹرائزڈ انڈسٹریل زون ہو جو کہ بفر زون ہو بٹوین یوکرائن اور رشیا کے درمیان، اور اس کے اندر جو عمل داری ہے، جو بنیادی کنٹرول ہے وہ اس کا ایلیمنٹ بھی ہے۔ یہ جو آپ نے ذکر کیا، یورپین لیڈر کا ذکر کیا کہ شاید اب وہ نہیں لڑنا چاہتے، وہ ہلا شیری تو انہوں نے بہت پہلے دی تھی، لیکن آپ دیکھا اب کس طریقے سے دھونس دھاندلی سے کہیں یا ڈرا کے کہیں رشیا نے پولینڈ پہ بھی آپ نے دیکھا، اور ممالک تک کا جو ہے نا ڈنمارک کے لوگوں کو جو موقف ہے وہ بڑا کلیئر ہے۔ رشیا یہ کہہ رہا ہے کہ یوکرائن کو اور جو بھی بیلاروس جو جتنے بھی ممالک اگر نیٹو کے ساتھ شامل ہو کے نیٹو کا حصہ بنیں گے تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ پورا یورپ جنگ کا حصہ بنے گا۔ تو اسی حوالے سے وہ یہ بڑا واضح پیغام ملا، اور اب یورپ اس سے پیچھے ہٹ گیا ہے کہ کسی بھی طرح نیٹو کو یوکرائن کو جو نیٹو کا حصہ بنانے کی بات۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیکیورٹی گارنٹی جو مانگ رہا ہے عامر صاحب، یوکرین مانگ رہا ہے، وہ مل جائیں گی رشیا کی طرف سے؟ یورپ اور سیکیورٹی گارنٹیز خاص طور پہ یوکرین کو رشیا کی طرف سے؟ دیکھیے احتشام صاحب، میرا جتنا بھی تجزیہ ہے اس کے اندر ایک بات ہے کہ پوٹن نے بار بار ایک بات کہی کہ جی 30 سال کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے چیچنیا سے معاملات خراب ہوں یا کسی اور جگہ پہ ہوں، روس نے ایک بات بڑی واضح طور پر کہی کہ جی نیٹو کے خلاف جو ہے نا جنگ، اگر کوئی ملک نیٹو کو جوائن کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف میری جنگ ہوگی، اور اسی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ امن معاہدہ ہوتا ہے تو رشیا جو ہے وہ سیکیورٹی گارنٹی دے دے گا، اور سیکیورٹی گارنٹی میں ڈون باس کا ایشو جو ہے وہ لازمی طور پر یوکرائن کو چھوڑنا پڑے گا۔ صدر ٹرمپ بھی کہہ چکے ہیں کہ بہت سارا جغرافیائی نقشہ جو ہے وہ یوکرائن کا بدلے گا اور وہ اس کو ماننا پڑے گا۔ اگر یہ دو چیزیں ہو جاتی ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ رشیا کو سیکیورٹی گارنٹی کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، بلکہ رشیا اس کو اپنی جیت ہی سمجھے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد میں زیلنسکی کا اقتدار جو ہے وہ ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔